खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. ابھی جو قرآن کی چند آیتیں پڑھی گئیں اور کچھ روایتیں حدیث مبارکہ سے نقل کی گئی، ان تمام میں اللہ اور اس کے رسول نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ واقعہ معراج صرف ایک واقعہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سارے اسباق ہیں، ہمارے لیے درس ہے، عبرت کا مقام ہے۔ جہاں واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو کچھ بھی دیکھا اور پھر بیان کیا، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ واقعہ سننے سے فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو عمل نہ کریں، عمل میں نہ لائیں کہ آخر معراج کی رات کیا کچھ ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بات کرنی ہوتی تو یا تو وہ نمازوں میں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص مقام بتا دیتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا تھا تو وہاں سے صرف آواز آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن جب اپنے محبوب کا نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، عرش پر بلایا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے بالکل شروع میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسری بعبدہ جس نے راتوں رات اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے عرش الہی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے لوٹ کر لوگوں کو بتایا
تو بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ چونکہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں 24 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، کبھی ہم کو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن وہ وقت تھا کہ لوگوں نے انکار کر دیا۔ بلکہ بہت سارے لوگ وہ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، بیٹھا نہیں تھا، ان کا یقین بنا نہیں تھا، وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مہینوں کا سفر مسجد حرام سے کعبۃ اللہ سے اگر بیت المقدس جائیں پیدل تو مہینوں لگ جاتے تھے، وہ کوئی آدمی ایک رات میں بلکہ ایک لمحے میں جا کر کے آ جائے، اس کا انکار کیا، وہ لوگ مرتد بھی ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کفار مکہ دوڑتے ہوئے آئے کہ دیکھو اب تمہارے دوست ایک دعویٰ کر رہے، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ کیا راتوں رات کوئی آدمی یہاں سے مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ کہہ کون رہا ہے، دعویٰ کون کر رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا یقین تھا بنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ایک روایت پڑھی گئی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے معراج اسی لیے کرائی تاکہ ہم اپنی آیات، اپنی نشانیاں، قدرت کی علامتیں بتائیں اپنے نبی کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں وہاں دیکھی اور لوگوں کو آ کر کے بتایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنہ، تو میں سیر کرتا ہوا جنت کے پاس سے گزرا تو اس میں جھانکا، فرأیت اکثر اہلها الفقراء، تو اس میں اکثر اور ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو غریب تھے، یعنی غرباء اور مساکین ہیں، ان کی تعداد جنت میں زیادہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واطلعت فی النار، میں نے جہنم میں بھی جھانک کر کے دیکھا کہ یہاں کون لوگ ہیں، فرأیت اکثر اہلها النساء، کہ میں نے اس میں جب جھانکا تو دیکھا اس میں اکثر تعداد عورتوں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عورتیں ہماری دین سے دور ہیں، نہ ہم کو فکر ہے نہ ان کو فکر ہے۔ حالانکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھو گے، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں یا دین کی اور شریعت کی پابندی نہیں کر رہی ہے تو ہم بھی معقول ہوں گے، ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، کیونکہ عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے اگر کسی شادی میں اگر جائیں تو ان کو ایک ہفتے یا کم سے کم کیا مواد مل جاتا ہے برائی کر لے، ارے مجھے پیسہ بکری دی جائے، یہ وہ کر رہی تو وہ کر رہی، یعنی عورتوں کی خصلت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کیا غیبتیں زیادہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قدرت کی نشانیاں وہاں دیکھی۔ وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کو بھی دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی، کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، جب مجھے سیر کرائی گئی تو ہم نے مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، کہ میں نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے مانند لمبے لمبے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہروں کو اس سے چھیل رہے ہیں اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنی آنکھ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ جبریل نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا، آدمیوں کا، انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتیں اچھالتے تھے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ غیبت
الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑھ کر غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، ظن سے، گمان سے، کسی کے تعلق سے دماغ میں کوئی بات پیدا کرنا، سوچنا کہ انہیں غلط کیا ہوگا، یہ اچھی بات نہیں ہے، بچو اس سے۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان اور بعض سوچ یقیناً گناہ ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا، ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اب ہم حدیث کو ملائیں اور اس آیت کو ملائیں، بالکل بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں لوگوں کی، وہ ان کو گوشت کھلایا جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگوں کی برائی کرنے والے، غیبت کرنے والے۔ ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں برائی کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا وبال کتنا برا ہے، اس کی قیمت ہمیں کتنی بھاری چکانی پڑے گی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں کہا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے ایسی قوم کو دیکھا جو بالکل ننگے ہیں اور جہنم کے اندر وہاں کی گھاس کھا رہے ہیں، وہاں کے کانٹے کھا رہے ہیں، پتھروں کو نگل رہے ہیں اور انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے گولے کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے، فرمائے، پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ تقریباً قرآن کریم میں 82 مرتبہ 82 ٹائمز ایک ساتھ آیا ہوا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کے علاوہ بھی کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ اگر سال گزر جائے تو ہم پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ وہ لوگ جو خزانہ کیے ہوئے رکھے ہوئے ذهب سونے کو، والفضہ چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو جو ہم نے خزانہ جمع کر رکھا ہے، یا تو پیسوں کی صورت میں ہو، بینک بیلنس کی صورت میں ہو، یا پھر سونے اور چاندی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اگر ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کے مال کو، اس کی دولت کو تپایا جائے گا۔ فتقویٰ بها جباہهم، پھر اس سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبهم، اور اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا، وظہورهم، اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز، اس چیز کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکذبون، جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے تھے اس کا مزہ آج چکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک روایت میں کہا من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جس کو بھی مال عطا کیا ہو فلم یؤدی لہ زکاتہ،
اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہو، مسبل لہ یوم القیامت اقرا، کہ اس کے مال کو، اس کی دولت کو، اس کے پیسوں کو سانپ کی شکل بنا دیا جائے، جس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کہا کہ اگر وہ سانپ آسمان سے، جہنم سے اگر وہ دنیا میں ایک مرتبہ خالی پھونک مار دے تو قیامت تک گھاس نہیں نکلے گی، ویسا سانپ ہمارا مال بننے والا ہے اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو زبیبتان، کہ اس کے آنکھوں کے درمیان بالکل ایک نشان ہوگا جس سے اور وہ بھیانک ہوگا، زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال نہیں ہوگا، ایسا زہریلا سانپ ہوگا۔ اس کو کیا کریں گے؟ یطوقہ، اس کو انسان کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا۔ یاخذ بلہزمتیہ ای شدقیہ، پھر وہ سانپ انسان کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور بالکل ایسا پھاڑ دے گا، اور وہ کہے گا، جب انسان کہے تو کون ہے کون، کیوں مجھے سزائے دے رہا؟ سانپ کہے گا انا مالک انا کنز، میں تیرا مال ہوں، تیری دولت ہوں، تیرا خزانہ ہوں، دنیا میں تو میرے کو بند کر کے رکھا ہوا تھا، اللہ کے حکم کو مان نہیں رہا تھا، اسی لیے آج اس کی سزا میں دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقع معراج میں جو کچھ بھی ہمیں اسباق ملے اور کتابوں میں آیا ہوا اس پر اگر کرنے کا حکم ہے تو ہم اس کو کریں، جیسے نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اور اگر کسی سے امر سے روکا گیا ہو تو ہم اس سے رکیں، جیسے غیبت ہو، چغلخوری ہو۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔